نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحق اسلامک اکیڈمی اور ورلڈ ریسرچ سینٹر کی طرف سے جو نشست اور کورس چل رہا ہے قصص الانبیاء کورس، اس کی نشست نمبر 24 ہے اور حضرت ہود علیہ السلام کا چیپٹر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے مشہور پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہ قوم بڑی زور آور اور قوی ستونوں کی طرح طویل قدامت تھی۔ ایسی قدامت والی طاقتور قوم نہ اس سے پہلے کبھی آئی تھی اور نہ اس کے بعد، لیکن اس لیے قرآن کریم میں اس قوم کو ذات الماد بڑے ستونوں والا فرمایا، اور یہ بھی فرمایا یعنی دنیا میں ایسی قداور اور طاقتور قوم پیدا نہیں کی گئی۔ یہ قوم عمان سے لے کر اور حضر موت اور یمن تک 13 برادریوں میں پھیلی ہوئی تھی اور تمام برادریوں کافر ہی تھی۔ اس قوم کا زمانہ حضرت عیسیٰ سے تقریباً 2000 سال قبل اور حضرت نوح سے 400 سال بعد بیان کیا گیا ہے۔ یہ قوم شاندار محلات میں رہتی تھی جس کی وجہ سے عیش اور پرست بن گئی تھی اور طاقت کے نشے میں اتنی مدہوش ہو گئی تھی کہ اس کی وقت نہ دے کسی کو بھی اپنے نزدیک کوئی وقت نہ دیتی تھی، اور مغرور ہو کر من اشد منا اور نعرہ لگانے لگی کہ ہم طاقتور اور ہم سے بڑا کون۔ اس قوم نے اپنے سے پہلے نافرمان قوموں کی طرح اللہ کے نبی اور اپنے محسن حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، اور اتنی ہی جرأت اور دلیری ان لوگوں میں آ گئی کہ کہنے لگے کہ ہم کو کوئی آ کے نہ سمجھائے۔ آخر اپنی کرنی کے باداش میں پہلے تو قحط سالی کے عذاب میں مبتلا ہوئے، جو انہوں نے کیا اس کا بھگتنا پڑا انہیں۔ اس کے بعد ہوا کا طوفان عذاب بادلوں کی شکل میں نامودار ہوا اور ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ درخت، انسان، رہائش کے مقامات میں مویشی سب کو تہس نہس کر دیا، اور آدمی ہوا کے جو اپنا جھڑکے سے زمین پر اس طرح سے ٹپک ٹپک کر گرے جیسے کھجور کے تنے سے کوئی کھجور اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اور عاد کے واقعے بھی سبق آموز نشانی ہے۔ جب ہم نے ان پر نامبارک آندھی بھیجی، وہ آندھی کس چیز پر نہیں گرتی تھی مگر یہ کہ وہ اس کو چورا چورا جیسا کر کے چھوڑ دیتی تھی، انہی کے اوپر وہ عذاب آیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کریم میں کم و بیش 14 جگہ پر صورتوں میں ذکر آیا۔ سورہ اعراف ہے، ہود ہے، حج ہے، سورہ مومن ہے، سورہ اپنا ذریات ہے اور نجم ہے، سورہ فجر ہے، سورہ توبہ، ابراہیم، حامیم، سجدہ، قمر، حقہ، بہت ساری صورتوں میں ذکر آیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد۔ حضرت ہود علیہ السلام پروردگار عالم نے قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ عادی عاد کی اولاد کو کہتے ہیں، اور عاد کا نسب اس طرح ہے کہ عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نو اس قوم کا مرکزی مقام احقاف ہے جو حضر موت کے شمال میں ہے۔ اس کے مشرق میں عمان اور شمال میں ربع الخالی ہے، اور آج کل یہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بعض مورخین کے نزدیک ان کی آبادی عرب کے سب سے بہترین حصے حضر موت اور یمن میں خلیج فارس کے ساحل سے حدود عراق تک وسیع علاقوں پر تھی۔ یمن ان کا دارالحکومت تھا۔ یہ قوم بڑی زور آور اور بڑے قدامت والی اور قوت جسمانی اور لسانی تھی۔ اسی غرور و تکبر میں خدا اور واحد لا شریک کو چھوڑ کر شیطانی پیروی میں اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنی مرضی کے مطابق پوج رہے تھے۔ انہی میں پروردگار عالم جل جلالہ نے اپنے فضل کرم سے حضرت ہود علیہ السلام کو معبوس فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے سب سے بہترین اور معزز افراد تھے۔ سب سے بہترین حضرت ہود علیہ السلام عاد کے سب سے بہترین اور معزز افراد تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی رنگت سرخ و سفید تھی، آپ کی شخصیت انتہائی برعیب اور باوقار تھی، اور دعوت تبلیغ
پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا ہم نے قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا جیسا کہ ارشاد ہوا سورہ اعراف میں، اور اسی طرح ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا ایک قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا تم انکار اور بدعملی کے نتائج سے نہیں ڈرتے؟ ان کے جواب میں قوم کے سرداروں نے کہا کہ سورہ مومنین میں بھی اس کا ذکر ہے، اور اس قوم کے جن سرداروں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی وہ آخرت کے پیش آنے سے منکر تھے، کہا کہ اس سے زیادہ کیا جانتے ہو کہ تمہارے جیسا ایک آدمی ہے، جو تم کھاتے ہو وہ کھاتا ہے، جو تم پہنتے ہو وہ پہنتا ہے، اگر تم اس کی پیروی کرو گے تو بے شک تم اس وقت بڑے خسارے والوں میں سے ہوگے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد ہے سورہ ہود میں، اور عاد کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی ہود کو، اور ہود علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم عبادت کرو اپنے پروردگار کی، تمہارے واسطے کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، لیکن تم صرف جھوٹ باندھنے والی قوم ہو۔ اے میری قوم میں نہیں مانگتا تم سے تبلیغ پر کوئی معاوضہ، نہیں معاوضہ میرا مگر اوپر ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور پارہ 19 میں اور باقاعدہ رکوع 7 میں بھی اس سے ایک ذکر آیا جس کا مفہوم ہے کہ جب کہا واسطے ان کے بھائی ہود نے کیا تم نہیں ڈرتے، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں بامانت، واپس ڈور اللہ سے اور فرما برداری کرو میری۔ اور مزید ارشاد ہوا سورہ ہود میں اے میری قوم بخشش مانگو اپنے رب سے، پھر توبہ کرو اس کی طرف تاکہ حکم کرے آسمان کو تاکہ بارش برسائے تم پر لگاتار اور تمہارے طاقت پر اور طاقت بڑھا دے، اور طاقت تمہاری بڑھا دے اللہ، طاقت تمہاری بڑھا دے، اور نہ ہو تم مجرموں میں سے۔ اگر تم اللہ کے ہو جاؤ تو اللہ تمہاری طاقت بھی بڑھائے گا اور تم پر جو قحط سالی آئی ہوئی ہے اس میں تمہیں بارشیں بھی دے دے گا۔ پروردگار عالم نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا، انہوں نے خدا کی توحید کی دعوت دی کہ اس کے سوا کسی کی پوجا پاٹ نہ کیا کرو، میں تم سے اس نصیحت و تبلیغ پر کوئی معاوضہ نہیں لیتا، اس تبلیغ پر مجھے میرا رب ثواب دے گا، اور گزشتہ خامیوں سے توبہ کرو تمہاری سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے جو تم پر بارشیں بند کی گئی، اب فرما برداری اور استقامت کی وجہ سے تم پر بارشیں برسنے لگیں گی اور تمہارے باعث اور کھیتیاں اور تر و تازہ ہو جائیں گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر مشکل سے نجات دے گا، ہر تنگی سے کشیدگی عطا فرماتا ہے اور روزی ایسی جگہ سے پہنچاتا ہے جو خود اس کے خواب و خیال میں بھی نہ ہو۔ تو قوم کو حضرت ہود علیہ السلام نے ہر طرح سے سمجھایا مگر انہیں نے کوئی بات نہ مانی۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام انہیں سمجھاتے مگر وہ لوگ بڑے بڑے قد والے تھے، ایسے قد کے کہتے ہیں کہ کھجی کے درختوں کو نکال کر پھینک دیتے تھے، ایسے طاقتور لوگ تھے۔ مگر کیا ہوا کہ وقت کے نبی کی بات کو نہ مانا تو اللہ نے کیا کیا، ذلیل کر کے رکھ دیا، نہ کہیں کے بھی یہ لوگ نہیں رہے۔ کیوں نہیں رہے؟ سارا کا سارا معاملہ تہس نہس کر دیا۔ یہ پیغام تھا، بتلانا تھا کہ طاقت پہ غرور مت کرنا، یہ طاقتیں تم لوگوں سے چھین لی جائیں گی، یہ طاقتیں تم لوگوں سے چھین لی جائیں گی، یہ طاقت تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتی، اور یہ طاقت کیا ہے؟ اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو تم بھی اللہ سے ہی دعا کرو، اللہ سے مانگو، اللہ سے ساری باتیں کرو، اپنے سارے معاملات اللہ کے سامنے رکھو تاکہ اللہ تمہاری مدد کرے، مگر تم لوگ یہ بات مانتے ہی نہیں۔ کیوں؟ اسی وجہ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے ایک بات فرمائی کہ دیکھو یہ سارا کا سارا ایک معاملہ ہے، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو ٹھیک ہے، نہیں کرو گے تو بھائی عذاب ہیں، عذاب تم پر بھیجے جائیں گے۔ گزشتہ کچھ سالوں پہلے یمن اور عمان کے قریب کھدائیاں جب ہونے لگی اور ادھر کھدائیوں کے دوران ڈھانچے نکلے، اتنے لمبے قداور ڈھانچے تھے کہ دنیا کے آثار قدیمہ کے ڈاکٹروں نے ان ڈھانچوں کو قوم عاد کی طرف منسوخ کیا کہ یہ اتنے لمبے لمبے ڈھانچے ہیں کہ کئی ہاتھ ان کا قد ہے، اور ان کی کھوپڑیاں آج کے انسانوں کے 5-5 6-6 انسانوں کے برابر، یہ لمبے لمبے ان کے قد 4-4 5-5 انسانوں کے برابر۔ تو ایسے بہت سارے واقعات آج بھی ویڈیوز موجود ہیں
تو بس انشاءاللہ آج کی نشست 24 یہیں ختم کرتے ہیں، پھر آگے آگے جیسے نشست چلے گی تو انشاءاللہ اس کے اندر پھر اور ان کے حالات، ان کے معاملات، ان کی قوموں پر عذاب، ان کی چیزیں، وہ سب پہ انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی وہ اللہ پاک معاف فرمائے، آمین۔